अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हिजरत से 3 साल पहले पैदा हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो इस वक्त आपकी उम्र महज 13 बरस थी। इतनी छोटी सी उम्र में 1660 अहादीस ज़ुबानी याद की, जिन्हें इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी किताबों में नकल किया है। जब ये पैदा हुए तो वालदा माजिदा गोद में लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। आपने अपने लुआब दहन से गुट्ठी दी। जिस तरह इनके पेट में सबसे पहले जो चीज़ उतरी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक था, और इसके साथ ही तक़वा व तहारत, हिकमत व दानिश, फसाहत व बलागत जैसे औसाफ़े हमीदा इनके रगो रेशा में बस गए। अभी इस हाशमी नौनिहाल ने होश संभाला ही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए इन्हें वक्फ कर दिया गया। सफ़रो हिजर में आपके साथ रहते। जब आप वज़ू का इरादा करते तो फ़ौरन पानी लेकर आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाते। जब आप नमाज शुरू करते तो ये भी आपके पहलू में खड़े हो जाते। दौरान सफ़र कई मरतबा इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे बैठने का शर्फ हासिल हुआ। गर्ज़ के हर दम आपकी खिदमत के लिए कमर बस्ता रहते। इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का भरपूर मौका मिला। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हसास दिल, पाकीज़ा ज़हन और कवी हाफ़िज़ा अता किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास अपने मुतालिक बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का इरादा किया तो मैं फ़ौरन आपकी खिदमत में पानी लेकर हाजिर हो गया। आप मेरी खिदमत गुजारी पर बहुत खुश हुए। जब नमाज का इरादा किया, नमाज के लिए खड़े हुए तो मुझे भी अपने साथ नमाज पढ़ने का इशारा किया। मैं आपके पहलू की बजाय पीछे खड़ा हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला तुम मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए? मैंने अर्ज़ की, हुज़ूर आपकी इज़्ज़त व एहतराम और अज़मत व जलाल की बना पर आपके पहलू में खड़ा होने की ताब न ला सका। आपने मेरी ये बात सुनकर आसमानों की तरफ अपने हाथ बुलंद किए और दुआ की, इलाही अब्दुल्ला को हिकमत व दानाई अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी की दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा और इस हाशमी नौजवान को ऐसी हिकमत व दानिश अता फरमाई जिसकी बिना पर आप बड़े बड़े हुक्मा और दानिशवरों पर फ़ौक़ियत ले गए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अमीर मुआविया के बामी इख्तिलाफ़ात जब बहुत ज़्यादा बढ़ गए और लोग हज़रत अली का साथ छोड़ गए तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हज़रत अली से कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे इन लोगों से बात करने दें जिन्होंने आपसे बगावत की है। हज़रत अली ने फरमाया, मुझे खतरा है कहीं ये लोग आपको कोई नुकसान न पहुंचाएं। इब्ने अब्बास कहते हैं, मैंने कहा इंशाअल्लाह ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। फिर भी मैं इनके पास गया, वो लोग इबादत में मसरूफ़ थे। इन लोगों ने मुझे देखते ही इश्तियाक भरे अंदाज में खुशामदीद कहा और मेरी आमद का मकसद पूछा। मैंने कहा, आज मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। इनमें से चंद एक ने कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की, लेकिन अक्सरियत ने मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनी। मैंने इनसे दरियाफ्त किया, मुझे बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, जिगर गोशाए रसूल हज़रत फ़ातिमा के शौहर और इस्लाम कबूल करने में सबकत ले जाने वाले हज़रत अली से आप लोगों को क्या शिकवा है? उन्होंने जवाब दिया, हमें इनके खिलाफ 3 बुनियादी एतराज़ात हैं। पूछा, कौन कौन से? उन्होंने कहा, हमारा पहला एतराज़ ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के दीन में इंसानों को हाकिम बना दिया है। हमारा दूसरा एतराज़ ये है कि उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत आयशा से जंग की, लेकिन ना तो माले गनीमत लौटा और ना ही इन्हें कैदी बनाया। तीसरा एतराज़ ये है कि हज़रत अली ने अपने नाम से अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हटा दिया, हालांकि मुसलमानों ने इनके हाथ पर बैत की और इन्हें अपना अमीर बनाया। फरमाया, मैं इनके एतराज़ात सुनने के बाद इनसे कहा, अगर मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन एतराज़ात का हल पेश करूं तो क्या आप तस्लीम करेंगे? सबने बैक ज़ुबान कहा, बिल्कुल, हम बखुशी तस्लीम करेंगे। जवाब देते हुए आपने अर्ज़ किया, तुम्हारा पहला एतराज़ ये है कि हज़रत अली ने अल्लाह के दीन में इंसानों को हाकिम बनाया है। क्या आप लोगों की नज़र से कुरान मजीद की ये आयत गुजरी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए लोगो जो ईमान लाए, एहराम की हालत में शिकार न मारो। अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो जो जानवर इसने मारा हो इसके हम पल्ला एक जानवर
اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سے پوچھتا ہوں، انسانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے انسان کو حاکم بنانا زیادہ بہتر ہے یا ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے انسان کو حاکم بنانا بہتر ہے؟ یہ دلیل سن کر سب نے کہا، بلا شبہ برینو انسان کی اصلاح اور جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی انسان کو حاکم مقرر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے پوچھا، اس دلیل کے تناظر میں کیا تم اپنے پہلے اعتراض سے دستبردار ہوتے ہو؟ سب نے کہا، بالکل، ہمارا پہلا اعتراض ختم، ہم اجتماعی طور پر اس دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ تمہارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی نے امیر معاویہ اور حضرت عائشہ سے جنگ کی لیکن نہ تو مال لوٹا اور نہ انہیں قیدی بنایا۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنانا پسند کرو گے؟ اگر تم ہاں میں جواب دو گے تو کفر کے مرتکب ہوگے، اور اگر حضرت عائشہ کے ماں ہونے کا انکار کرو گے تو بھی کفر کے مرتکب ہوگے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اب تم اپنے لیے جو چاہو پسند کر لو۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ میں نے پوچھا، کیا تم اپنے دوسرے اعتراض سے دستبردار ہونے کے لیے دلی طور پر آمادہ ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، ہم دوسرے اعتراض سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ کہا، تمہارا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے نام سے پہلے امیر المومنین کا لقب مٹا دیا۔ اب سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ تیار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیچے یہ لکھ دیا جائے کہ اس دستاویزات پر محمد رسول اللہ نے اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ مشرکین نے کہا، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے تو آج بیت اللہ میں داخلے سے نہ روکتے۔ یہی تو آپ سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے، آپ اپنا نام محمد بن عبداللہ لکھیں۔ آپ نے مشرکین کا مطالبہ مانتے ہوئے ارشاد فرمایا، باخدا میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد حاضرین سے پوچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے تو اگر حضرت علی نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹایا تو شرعاً کیا مذائقہ ہے؟ یہ دلیل سن کر حاضرین نے اپنے سر جھکا لیے اور تمام اعتراضات سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ ملاقات حضرت علی کے حق میں نہایت مفید ثابت ہوئی۔ اس گفتگو سے متاثر ہو کر 20,000 افراد دوبارہ حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حصول علم کے لیے بہت محنت کی اور رسالت مآب کے چشمہ علم سے جی بھر کر سیراب ہوئے۔ آپ کے وصال کے بعد حصول علم کے لیے صحابہ کی طرف رجوع کیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جب مجھے یہ اطلاع ملتی کہ فلاں صحابی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو میں بلا تاخیر اس کے گھر پہنچتا، دہلیز پر چادر بچھا کر بیٹھ جاتا۔ ہوا سے مٹی اڑ اڑ کر مجھ پر پڑتی رہتی، لیکن میں صاحب علم کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے آرام میں مہل نہ ہونا مناسب سمجھتا۔ جب وہ از خود اپنے گھر سے باہر آتے اور مجھے اپنی دہلیز پر بیٹھا ہوا دیکھتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے، عبداللہ، آج آپ یہاں کہتے، آپ نے مجھے پیغام بھیجا ہوتا، میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ میں جواب میں کہتا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پیاسا چشمے کے پاس آتا ہے، نہ کہ چشمہ پیاسے کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ کبار علماء صحابہ بھی آپ کے ساتھ بہت شفقت و محبت سے پیش آتے، جیسا کہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت جب کہیں جانے کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو یہ ہاشمی نوجوان حضرت عبداللہ ان کے سامنے ادب و احترام کی تصویر بن کر یوں کھڑے ہو جاتے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے با ادب کھڑا ہو۔ نہایت ادب کے ساتھ آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑتے۔ یہ انداز دے کر حضرت زید بن ثابت فرماتے، عبداللہ، ایسے نہ کیا کرو۔ آپ فرماتے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثابت نے فرمایا، ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے دکھائیں۔ آپ نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت زید نے اسے چوم لیا اور ارشاد فرمایا، ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور محبت کریں۔
حضرت عبداللہ بن عباس حصول علم کی منزلیں طے کر لینے کے بعد لوگوں کو تعلیم دینے میں ہماتن مصروف ہو گئے۔ آپ کا گھرانہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی جامعہ کا درجہ اختیار کر گیا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو علم کے جس بلند مقام پر فائز دیکھا، اگر قریش اس پر فخر کریں تو بلا شبہ ان کے لیے باعث فخر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں علم حاصل کرنے کی بہت تڑپ ہے تو آپ نے ایک ایسا باقاعدہ پروگرام ترتیب دے دیا جس سے آپ کے دروازے پر لوگوں کا زیادہ ہجوم نہ ہو اور انہیں دینی علوم سے فیضیاب بھی کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے ہفتے میں ایک دن صرف قرآن پاک کی تفسیر کے لیے، ایک دن فقہ کے لیے، ایک دن مغازی کے لیے، ایک دن شعر و شاعری کے لیے اور ایک دن تاریخ عرب کی تدریس کے لیے محسوس کر دیا۔ اگر آپ کی مجلس میں اگر کوئی عالم آ کر بیٹھتا تو آپ اس کے ساتھ انتہائی انکسار و تواضع سے پیش آتے۔ اگر کوئی سائل سوال کرتا تو اسے تسلی بخش جواب دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنی عالمانہ حیثیت اور بے شمار خوبیوں کی بنا پر باوجود اپنی چھوٹی عمر کے خلفائے راشدین کا مشیر خاص ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو آپ اسے حل کرنے کے لیے جہاں کبار صحابہ کو مدعو کرتے، وہاں ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی دعوت دیتے۔ جب آپ تشریف لاتے تو انہیں اپنے قریب بٹھاتے اور پیار بھرے الفاظ میں اظہار کرتے، آج ہمیں ایک مشکل مسئلہ درپیش ہے، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ کے اس رویے پر اعتراض بھی کیا گیا کہ کبار صحابہ کی موجودگی میں ایک کم عمر صحابی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ نے اس اعتراض کے جواب میں صراحتاً ارشاد فرمایا، یہ ایک منجا ہوا فصیح البیان اور صاحب عقل و دانش نوجوان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول و فعل میں کامل یکسوئی پائی جاتی تھی، جو کہتے اس کے مطابق ان کا عمل بھی ہوتا، لوگوں کو منکرات سے روکتے اور خود منکرات سے اجتناب کرتے، اکثر و بیشتر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ بلا شبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و تقوی کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور اتفاقاً اس سال حضرت عبداللہ بن عباس بھی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حالانکہ حضرت معاویہ خلیفہ وقت تھے، آپ کے ہمراہ حکومت کے کارندے بھی تھے، لیکن عوام کا ہجوم حضرت عبداللہ بن عباس کے ارد گرد ہوتا۔ یہ شان و عظمت آپ کو علمی مقام کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس عمر بھر لوگوں کو علم و دانش اور تقوی و طہارت کا درس دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 71 برس تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں جلیل القدر صحابہ اور تابعین اعظام نے شرکت کی۔ جناب عبداللہ بن عباس کو جب لحد میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وما علینا الا البلاغ المبین۔